اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں ہم تلاوت کر رہے تھے جس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ تھا۔ ایک شخص نے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا اور پھر اس کا الزام دوسروں پہ لگانے لگا، تو وہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حل بتایا ہے کہ گائے کا ایک ٹکڑا لیں، گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیں، اس کو اس شخص پر ماریں تو یہ خود اٹھ کر بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو بعد میں ان کے وہ کچھ سوالات تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور حقیقت کو چھپانے کے لیے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس کی تہمت تم ایک دوسرے پر لگانے لگے۔ جس نے قتل کیا تھا اس نے اب بتانا تو نہیں تھا، اس نے وہ دوسروں پر تہمت لگانے لگ گیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ہی ظاہر کرتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ظاہر فرمایا، تو کیا کیا جی انہوں نے، ہم نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یا اس کے کچھ حصے کو مارو۔ تو اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یہ تمہارے لیے آیتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم عقل پکڑو۔ آیتیں بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دو، یا آیتیں اس لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ یہ واقعہ ہے جو اچھا لگ رہا ہے سننے کے لیے، یا کوئی کہانی ہے جس کو ہم سنیں اور پھر بڑے مزے سے اس کو بھول جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہیں کہ میں نے یہ کس لیے تمہارے لیے بیان کیا ہے۔ پرانی جو واقعات ہیں، جو پرانی امتوں کے واقعات ہیں، قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم عقل پکڑیں۔ اللہ تمہارے لیے یہ آیتیں، یہ نشانیاں اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو۔ اب ہمیں کیا پتہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا واقعات ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی۔ قرآن نے ہمیں بتایا تو ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ کس طرح انبیاء علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، یا بنی اسرائیل کے دور میں، یا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح ہی تمام انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، اور وہ اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں، اور ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور سخت چیز پتھر ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وہ کیسے؟ او اشد قسوۃ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور ایسے پتھر بھی ہیں، اگر آپ لوگوں کا پہاڑی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ وہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اس چشمے کو کسی نے کھود کے نہیں نکالا ہوتا، وہاں پہ جو پیچھے سے پانی چل کر آ رہا ہوتا ہے، یا برف، پہاڑ کے اوپر برف باری ہوئی ہوتی ہے، اب وہ برف جب پگھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پتھر میں لگتا رہتا ہے، تھوڑا کر کے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پتھر ہے، سخت ترین چیز ہے، لیکن پانی نے اس میں سوراخ کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وہی مثال جو میں پیش کر رہی تھی کہ آبشاریں بہنے لگ جاتی ہیں، ندیاں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پتھر کو سخت بنایا ہے، لیکن پانی دیکھیں، پانی بہت نرم ہوتا ہے، پانی کسی چیز کو نہیں کاٹ سکتا، پانی کسی چیز کو نہیں روک سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے جب پانی بار بار پتھر کے اوپر پڑتا ہے، پتھر کے ساتھ لگتا ہے، تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جگہ بن جاتی ہے، وہ سوراخوں میں سے وہ پانی جاری ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل بظاہر دیکھنے میں کتنا نرم ہے،
کہ ایک خون کا لوتھڑا ہے چھوٹا سا، کہ اگر اس کو ہم دانتوں کے ساتھ چبائیں تو چبایا بھی جا سکتا ہے، مثال ہے، اتنا نرم ہے، دانتوں کے ساتھ چبائیں یا کھائیں تو چبایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے ہم جانوروں کا کھاتے ہیں گوشت تو دل کو بھی کھا ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن سخت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہدایت کی بات آ ہی نہیں رہی اس کی طرف، ہدایت گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، سخت ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا۔ جیسے پانی بار 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 لگ رہا ہے اور پتھر پگھل رہا ہے، پتھر میں راستہ بن رہا ہے، ایسے گناہ بار 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 کرنے کی وجہ سے ہمارے دل بھی سخت ہو گئے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ دھبا جو ہے وہ دھل جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، سیاہی دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس پر مستقل مزاجی سے رہے قائم، بار بار گناہ کرتا رہے، بار بار گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کا دل سارا کا سارا ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سارا سیاہ ہو گیا، نہ ہمیں گناہ کا پتہ لگا، نہ ہمیں گناہ کی زیادہ ہونے کا، گناہ کے کبیرہ ہونے کا، صغیرہ ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ ہمارا دل ہی سیاہ ہو گیا۔ اب قتل کر لیا، اب زنا کر لیا، اب شراب پی لی، اب چوری کر لی، اب ڈکیتی کر لی، جو مرضی کر لیا، ہمیں لگ ہی نہیں رہا ہوتا کسی سے ڈر، نہ ہمیں اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، نہ ہمیں پکڑے جانے سے ڈر لگ رہا ہے، نہ ہمیں موت کا خوف آ رہا ہے، نہ ہمیں دوزخ کا خوف آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے، قرآن کہہ رہا ہے پھر تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو ایسے پتھر بھی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے۔ میں کھڑی ہوں، میں اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہوں، گناہوں میں پر ہو گئی ہوں کہ میں اللہ سے ڈر ہی نہیں رہی ہوں، میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈر رہی ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں، میں حیران ہو رہی ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر ایسے ہیں، پتھر جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ جمے ہوتے ہیں، جہاں آپ پہاڑ کے اوپر ہیں، وہ اتنے خوف سے نرم ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے کھسک کے نیچے گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر سے۔ اور ہم پتھروں سے بھی بدتر ہیں، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، ہمیں پکڑے جانے کا خوف بھی نہیں ہے، ہمیں دوزخ کا خوف بھی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا دیا ہے کس نے ابھی کروانا نہیں چاہتا کرانا ہوگا تو ہاں وہ قرآن کی کلاس لینے جانا ہے، میں آ جاتی ہوں، پھر کتنے بجے ہونی ہے؟ ہونی ہے، ہاں جی، چلو پھر میں آتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی چار پایا ایسا نہیں، چار پایا کوئی بھی چلنے والا کوئی جانور پرندہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا علم نہ ہو۔ ہم اس اپنے ارد گرد کو دیکھیں تو یہاں جتنے لوگ ہیں ہم ان سب کو نہیں جانتے، 400 ہیں، 450 ہم ان سب کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو درخت سے اگر پتا گرتا ہے، پتا کتنی کروٹیں بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بھی پتہ ہے، پتا کتنی گرتے ہیں کتنی کروٹیں بدلے گا اور کس جگہ پہ گرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات